داستان رمضان کی طرف چلتے ہیں. یسرا, آج کون سی نظم ہے یا کون سی داستان ہے جو فاطمہ نہال ہمیں سنانے والی ہیں؟ بالکل, جیسے کہ آپ نے کہا آج فاطمہ نہال ہمارے ساتھ ہیں, اور فاطمہ جو ہیں آج ہمیں ایک اور نئی کہانی سنانے والی ہیں. فاطمہ, آج آپ کی کہانی کا موضوع کیا ہوگا؟ صدقے کا اجر. صدقے کا اجر ہوگا, اور اس کے حوالے سے آپ کہانی سنانے والی ہیں. تو فاطمہ, سب سے پہلے آپ کی کہانی سن لیتے ہیں, پھر اس کے بعد بچوں سے پوچھیں گے کہ انہوں نے آخر آپ کی کہانی سے کیا سیکھا. جی السلام علیکم پیارے دوستوں, میں ہوں آپ کی اس سیگمنٹ کی ہوسٹ فاطمہ نہال, اور آج میں آپ کو بڑی ہی کوئی زبردست سی کہانی سناؤں گی جس سے آپ کو بھرپور سبق ملے گا اور اچھی باتیں سیکھنے کا موقع بھی. تو آپ سب تیار ہیں میری کہانی سننے کے لیے؟ تیار ہے سب؟ زور سے جی. تو ایک بوڑھی عورت تھی جو بغداد میں رہتی تھی. وہ بہت غریب تھی اور لاچار تھی, لیکن وہ کسی کے آگے بھی ہاتھ نہیں پھیلاتی تھی. اس کا ایک بیٹا تھا جو جوان ہو چکا تھا اور اس کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا. وہ بہت زیادہ غریب تھی لیکن کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتی تھی. تو ایک دن اللہ تعالیٰ نے اس سے امتحان لیا, اور امتحان کیا لیا وہ میں آپ کو بتاتی ہوں. جی. اس کا بیٹا چھین لیا, اور کیا ہوا, اس کا بیٹا بہت جوان ہو چکا تھا تو وہ جاب کی تلاش میں باہر نکلا. 2 دن ہو گئے لیکن وہ واپس نہیں آیا. وہ بوڑھی عورت بہت پریشان ہو گئی کہ میرا بیٹا ہی میرا سب کچھ ہے, وہ کہاں چلا گیا. اور وہ اللہ تعالیٰ سے صرف دعا ہی کر رہی تھی کہ میرا بیٹا مجھے جلدی سے واپس آ جائے, کیونکہ وہ بوڑھی عورت بہت نیک تھی اور بہت صدقہ کیا کرتی, بہت زیادہ صدقہ کیا کرتی تھی کہ اگر اس کو ایک نوالا بھی صدقے میں دینا پڑ جائے تو وہ دے دیتی تھی. تو وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھی لیکن اس سے کھانا نہیں کھایا جا رہا تھا. وہ ایک نوالا منہ میں ڈالنے ہی لگتی کہ اس سے نہیں کھایا جا رہا تھا تو دروازے پہ کوئی دستک دیتا. وہ دروازہ کھولنے جاتی بھاگی بھاگی. وہ سمجھتی کہ کیا پتا اس کا بیٹا آ گیا ہو, لیکن جب وہ دروازہ کھولتی تو اس کے سامنے ایک فقیر کھڑا ہوا ہوتا جو بہت بھوک سے بےحال تھا, اور وہ کہتا, اماں اگر کچھ کھانے کو ہے تو مجھے دے دو, میں کب سے بھوکا ہوں. تو پھر وہ عورت جو کھانا کھا رہی ہوتی تھی وہ اس کے آگے پیش کر دیتی. وہ جاتے جاتے فقیر یہی دعا دے جاتا کہ تمہیں اس روٹی کا بدلہ ضرور ملے گا, اور جلد سے جلد ملے گا, اور ایسا بدلہ ملے گا کہ تم خوش ہی ہو جاؤ گی. تو وہ دروازہ بند کر دیتی. پھر 1 مہینہ گزر جاتا پیارے بچوں, لیکن اس کے بیٹے کا کوئی اتا پتا کچھ نہیں چلتا. پھر وہ ایک دن اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ, اگر تو نے مجھ سے کوئی امتحان لیا ہے تو مجھے اس امتحان میں کامیاب و کامران کرنا. پھر دروازے پہ کوئی دستک دیتا, پھر وہ دروازہ کھولنے جاتی بھاگی بھاگی. پھر وہ بہت زیادہ خوش ہوتی دروازہ کھول کے, کیونکہ اس کا بیٹا, اس کا پیارا اس کے سامنے کھڑا ہوا تھا, اور اس کو گلے لگا لیتی اور اس کو اندر لے آتی اور بولتی, بیٹا تم کہاں چلے گئے تھے, میں نے تمہیں ہر جگہ ڈھونڈا لیکن تمہارا کوئی اتا پتا کچھ نہیں چلا. تو پھر اس کا بیٹا کہانی شروع کرتا. اس کا بیٹا بولتا, میں 2 دن سے ایک گھنے جنگل میں راستہ بھٹک گیا تھا, اور ماں میرے اوپر شیر نے وار کر دیا تھا. تو پھر وہ شیر نے جب میرے اوپر وار کیا تو مجھے اپنا کھانا بنا کے ایک پہاڑ کے اندر لے جا رہا تھا کہ ایک نیک دل اور بہادر آدمی نے مجھے اس شیر سے بچا لیا اور مجھے اپنے ساتھ لے گیا. اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم گھنے جنگل میں کیا کر رہے تھے اکیلے. تو میں نے اس کو بتایا, میں تو ایک نوکری کی تلاش میں نکلا تھا اور ایک گھنے جنگل میں اپنا راستہ بھٹک گیا. تو پھر اس نے مجھے نوکری بھی دی, شہر لے گیا اور مجھے نوکری بھی دی اور بہت سارے پیسوں سے نوازا. ہاں جب بھی تو میں سوچ رہی تھی, اس کی ماں بولتی, ہاں جب بھی تو میں سوچ رہی تھی کہ تم گئے تو خالی ہاتھ تھے, اور جب تم آ رہے ہو تو بہت سارے پیسے اور بہت سارا مال لے کے آ رہے ہو. تو بولتی, ہاں یہ تو بالکل صحیح ہے, لیکن تم یہ بتاؤ کہ تم راستہ کس دن بھٹکے تھے اور تمہارے اوپر شیر نے کس دن وار کیا تھا. تو اس کا بیٹا بولتا کہ میں دوسرے دن راستہ بھٹک گیا تھا اور تیسرے دن میرے اوپر شیر نے وار کر دیا تھا. تو اس کی ماں بولتی, اچھا پھر میں تو بات سمجھ گئی. تو کیونکہ تیسرے دن میرے پاس وہی غریب اور فقیر آدمی آیا تھا, اس نے مجھ سے کھانا مانگا تھا تو میں نے اس کو کھانا دے دیا گڑ ڈال کے ساتھ میں. تو مجھے جاتے جاتے یہی دعا دے گیا کہ تمہیں اس کا بدلہ ضرور ملے گا, اس روٹی کا بدلہ ضرور ملے گا اور جلد سے جلد ملے گا, اور ایسا بدلہ ملے گا کہ تم خوشی ہو جاؤ گی. تو شاید یہی اس کا بدلہ ہے کہ تم میرے سامنے بیٹھے ہو. تو پیارے بچوں, ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے. نہیں, ابھی سبق نہیں بتانا, پہلے ہم سب سے پوچھتے ہیں کہ کیا ان کو سمجھ آئے, کسی کو سمجھ آئے کہ اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے. آپ کو آئے؟ آپ کا نام؟ زنیرہ. جی زنیرہ, کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے. ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے. اور کسی کو کچھ بتانا ہے کیا سبق ملتا ہے؟ کسی کو تو کچھ سمجھ آیا ہوگا. جی آپ کا نام؟ نبیہ.
नबीहा, क्या सबक मिलता है हमें इस कहानी से? हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि अल्लाह ताला हमसे कोई भी इम्तिहान ले, चाहे हमसे कोई चीज़ छीन ले, फिर भी हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए हर हाल में। बिल्कुल, शाबाश सुभान शाबाश, अल्लाह। बिल्कुल ये शुक्र अदा करने बिल्कुल का तो सही, मैं सबक भी यही मिलता बताने है। वाली थी, लेकिन हमें एक और भी एक सबक और भी मिलता सबक मिलता है, कि जी। हमें सदका और खैरात का अमल हमेशा जारी रखना चाहिए, सुभान बिल्कुल, अल्लाह, बिल्कुल। क्योंकि सुभान सदका अल्लाह। बुरी मौत से बचाता है, बला को टालता है और उम्र भी बढ़ाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आहा, हमें बहुत किसी भी प्यारा। तरीके से अगर हम किसी की मदद कर सकें, किसी आप गरीब को कभी रोड पर देखें, किसी को आप गुजरते हुए देखें जो भूखा और प्यासा, उसको आप खाना दे दें, पानी दे दें, कुछ पैसे दे दें कि वो खर्च कर ले, तो हमें ज़रूर करने चाहिए, क्योंकि किसी की मदद करने से अल्लाह ताला हमारी बड़ी बलाओं को टालते हैं। GOS मुस्कुराहट भी एक सदका है और ये सदका सबको देना चाहिए।